من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو غم میں نہ ڈالیں وہ لوگ جو دوڑ کر جاتے ہیں کفر میں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک یہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ چاہتے ہیں کہ ان کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہ ہو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، وہ لوگ جنہوں نے کفر کو لے لیا ایمان کے بدلے میں، لن یضروا اللہ شیئا، وہ ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کل کے درس میں منافقین کی بے وفائی کا تذکرہ تھا اور بدخواہی کا ذکر تھا کہ آپ جب غزوے کے لیے گئے اور انہوں نے راستے سے بے وفائی کی اور واپس آ گئے اور ایمان والوں کے لیے برا سوچ رہے تھے، ان کا تذکرہ ہوا۔ آج کی ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ کافر جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، یہ منافق جو حرکتیں کرتے ہیں، آپ ہرگز ان کی حرکتوں سے رنجیدہ نہ ہونا، شکستہ خاطر نہ ہونا، یہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، یہ منافق جو کفر کی طرف دوڑ کر جا رہے ہیں، یہ آپ کو غم میں نہ ڈالیں اور آپ ان سے غمزدہ نہ ہوں۔ اِنَّهُمْ لَا يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں؟ اللہ تو عالم الغیب ذات ہے، اللہ تو بہت بڑی ذات ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ اپنا نقصان کریں گے۔ یہ ہے ہی کافر اور دل میں ایمان جو ہے نہیں ہے، ان کے کفر چھپایا ہوا ہے اور زبان سے ظاہر کر رہے ہیں، لہٰذا یہ ذرا بھی آپ کا نقصان نہیں کریں گے، ان کا اپنا نقصان ہوگا، اللہ کا تو نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے کہہ کر بتا دیا گویا ایمان والوں کا نقصان، اور اللہ کے دین کا کوئی نقصان یہ نہیں کر سکتے اور اللہ کے دین کو نہیں بگاڑ سکتے، اور یہی وجہ کہ آج تک یہی ہوا۔ اب آگے فرمایا یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، فرمایا یہ ہیں ہی کافر، ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہے اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہ ہو، جنت میں ان کا کچھ بھی حصہ نہ ہو، اور یہ یہاں دنیا ہی میں اسی طرح لیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان کو رسوا کیا ہوا ہے، اور آخرت میں ان کا حال کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب، جہنم کی آگ انہیں اس میں ڈالا جائے گا اور بڑا عذاب ہوگا۔ آگے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، یہ وہ ہیں پیدا تو ہوئے فطرت پر، كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اب ان کی فطرت ختم ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ یہ کفر کو لے آئے اور کفر کو اختیار کر دیا، تو گویا ایمان کے بدلے، فطرت کے بدلے میں انہوں نے کفر کو لے لیا، اور جب کفر کو لے لیا انہوں نے اور اب یہ سمجھیں کہ یہ کچھ کر سکیں گے، لن یضر اللہ شیئا، نہیں ہیں ہی کافر،
کفر میں رہنے والے ہیں، اللہ کی مدد تو کافروں کے ساتھ نہیں، اللہ کی مدد تو ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے، لہٰذا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایمان والوں کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ سے ایمان والوں نے اپنی جانوں اور اپنے نفسوں کے بدلے میں جنت کو لے لیا، نفس بیچ دیے، اللہ سے جنت کو خرید لیا، اور اللہ ان کی جانوں اور ان کے مالوں کا خریدار، بدلے میں جنت دی، لیکن وہ ایسا خریدار ہے کہ فرما دیا جنت بھی تمہیں دے دی، اب جان بھی تمہاری، تم خود صرف کرو، مال بھی تمہارا، لیکن اس کو میری نافرمانی میں خرچ نہ کرنا، میری فرما برداری میں صرف کرنا، میری اطاعت میں صرف کرنا۔ یہ ایمان والوں کی حالت ہے اور یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ اور کافر فرمایا انہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو لے لیا، اور قرآن میں پہلے گزرا ہے، فرمایا کہ ان کی تجارت نے کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گی، یہ ایسی چیز ہے، لہٰذا ان کا یہ حال ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگلی آیت، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہ گمان کریں کافر، أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، بات یہ ہے کہ تحقیق ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں، خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کیا ان کے لیے بہتر ہے؟ یہ گمان نہ کریں، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ وہ گناہ کریں، خوب گناہ کریں، ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کے اندر ایک گویا کہ اس آیت میں ایک خیال کا جواب ہے، ایک شبہ کا جواب دیا گیا، اور وہ شبہ کیا ہے؟ وہ خیال کیا تھا؟ وہ شبہ یہ تھا کہ یہ کہا گیا کہ یہ شبہ نہ کیا جائے کہ جب اللہ نے کافروں کو مہلت دی، لمبی عمریں عطا کر دی، کافروں کو عمریں دراز دی، رہ بھی رہے کیسے عافیت میں، راحت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ راحت کا سامان لیے ہوئے رہ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں رہ رہے ہیں، اور وہ اپنے جرم میں اور بڑھتے جا رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کافر بے قصور ہو گئے، انہیں اتنا کچھ مل رہا اور انہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، اتنا کچھ ہے۔ آپ دیکھیں ایمان والوں کے بنسبت کافروں کو تو زیادہ نوازا جا رہا ہے، اور کافر خوب پھلتے اور پھولتے نظر آتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ شبہ نہ ہو کہ کافروں کا ایسے پھلنا اور پھولنا، کافروں کا ایسے راحت کا سامان ملنا، یا عافیت اور راحت والی باتیں، اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ گویا علیاذ باللہ کافر بے قصور ہوتے جا رہے ہیں، کوئی قصور نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نا ایسا گمان نہیں کرنا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، کہ یہ نہ سمجھیں کیا میں نے یہ مہلت دے رہے ہیں اور اس طرح خیر میں رہ رہے ہیں، عافیت میں رہ رہے ہیں، پھلتے پھولتے رہیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے، نہیں۔ فرمایا ہم انہیں کیوں مہلت دے رہے ہیں؟ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم دیتے ہیں کہ یہ خوب گناہ کریں۔ کیوں گناہ کریں؟ فرمایا کافروں کو یہ مہلت دی جا رہی ہے کہ یہ چند روزہ مہلت ہے، اور عیش و عشرت سے یہ مسلمان ان کافروں کی عیش و عشرت سے پریشان نہ ہوں۔ کیوں؟ کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ کفر کے باوجود، نافرمانی کے باوجود ان کو دنیاوی طاقت اور دنیاوی قوت اور سامان مل رہا ہے۔ فرمایا سوچنا چاہیے یہ ساری چیزیں جو انہیں مل رہی ہیں، یہ حقیقت میں ان کے لیے ایک عذاب کی صورت ہے، یہ عذاب کی صورت میں انہیں مل رہا ہے، اور جس کا انہیں احساس نہیں ہو رہا۔ اور دنیا سے جانے کے بعد کیا ہوگا کہ یہ دنیا کا سامان جو راحت کا سامان ہے، جو انہوں نے گناہوں میں خرچ کیا، در حقیقت یہ جہنم کے انگارے ہیں۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ کفار کے احوال اور عیش و عشرت ان کے لیے کوئی فخر کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور اس عذاب کی ایک قسط ہے۔ یہ دنیا میں ایک قسط عذاب کی مل گئی، اور ان کے لیے بڑا عذاب کیا ہے؟ آخرت والا ہے، اور یہ ایسی چیزیں ان کے لیے عذاب کو بڑھانے والی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ اور گناہ کریں تاکہ ایکسکیوز کا موقع ہی نہ ملے انہیں، اور جب پھر اللہ کی پکڑ آئے گی تو ان بطش ربک لشدید، پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوگی، اور پھر ان کے لیے کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور آخرت میں رسوا کرنے والا عذاب ہوگا، اور اس میں یہ رسوا ہوں گے، اور یہ ان کی کیفیت ہوگی۔ وہاں پر اس کا وہاں پر تذکرہ ہوا، اور فرمایا یہ ان کی کیفیت
ہوگی۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم، اللہ نہیں چاہتے کہ ایمان والوں کو چھوڑیں اس حالت پر جس پر تم ہو، علیہ ابھی ہو، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ خبیث کو، ناپاک کو پاک سے جدا کر دے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ نہیں چاہتے کہ تمہیں غیب سے مطلع کریں، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ، اللہ اپنے رسولوں میں سے جس سے چاہتا ہے اس کا انتخاب کرتا ہے، من یشاء، اور فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے ایک شبہ کا ازالہ کیا، اور وہ شبہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شبہ یہ تھا کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، 70 مسلمان شہید ہو گئے اور کئی زخمی ہوئے، زخموں سے چور، اور اسی زخموں سے چور ہو کر پھر آگے بڑھ رہے ہیں اور کافروں کا پیچھا کیا اور حمراء الاسد تک پہنچے وہاں پر یہ۔ تو اب یہ شبہ ہو رہا تھا کہ مسلمان مومن جو اللہ کے بندے ہیں ان پر یہ تکالیف کیوں آتی ہے؟ یہ تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، پھر ان پر کیوں تکلیفیں آئیں؟ احد میں ان کو گویا وقتی شکست ہوئی، شہید ہوئے، زخمی ہوئے، یہ اس طرح ان پر مشکلات آئی ہیں، یہ کیوں آئیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت تو حکیم ذات ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اللہ کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں۔ کیا حکمت ہے؟ اس کی ایک حکمت کو یہاں یہ بیان کیا اور یہ بتا دیا کہ اللہ نے یہ اس لیے کیا، اللہ چاہ رہے ہیں کہ مخلص اور منافق ان کے درمیان فرق ہو جائے، مخلص اور منافق کے درمیان فرق ہو جائے۔ اور وہ فرق کیسے ہوگا؟ فرمایا ایسے حالات اور ایسے حوادثات پیدا ہوں گے کہ عملی طور پر منافقین کا نفاق ہو اور منافق الگ ہو جائیں اور ایمان والے الگ ہو جائیں۔ تو یہاں یہ بات آ سکتی تھی کہ اللہ تو بذریعہ وہی بھی بتا دیتے فلاں 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 منافق ہیں لہٰذا ان سے بچ جاؤ، یہ حالات کیوں پیدا کیے؟ کن حالات سے؟ یہ فرمایا ہاں اگر اللہ بذریعہ وہی بتا دیتے، اور نبی کو تو بتایا، نبی نے آگے کسی کو نہیں بتایا سوائے ایک صحابی کو بتایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، باقیوں کو نہیں۔ لیکن فرمایا اگر یہ باقی لوگوں کو، ایمان والوں کو اللہ بتا دیتے، وہ کہتے ان سے تم منافق ہو، تم منافق ہو، لہٰذا تم سے ہمیں بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ دل کا راز تو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ وہ جو ہمیں کہتے تم غلط کہتے ہو، ہم قسم اٹھا کر کہتے ہم ایمان والے ہیں، ہم سچے مومن ہیں، ہم پکے مومن ہیں، تو کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو جھٹلا دی جاتی۔ اللہ نے ایسے حالات بنائے، ایسی مشکلات پیدا کی جس میں غزوہ احد کی طرف جاتے ہوئے جب یہ مشکلات سامنے آئیں تو منافق ہٹ گئے وہاں سے پیچھے، ایمان والے صرف گئے، خالص مومن گئے، اور منافق وہاں سے بھاگ گئے۔ دوبارہ آواز دی حمراء الاسد جانا ہے، زخموں سے چور جو مسلمان تھے وہ گئے، منافق نہیں گئے۔ تو فرمایا اب کیا ہوگا؟ اب وہ نہیں دعویٰ کر سکتے نہیں ہم سچے ہیں، کیوں؟ انہوں نے مشکل میں چھوڑ دیا۔ تو فرق پیدا ہو گیا کہ مخلص مومن وہ ہے جو مشکل میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اور منافق وہ ہے جو مشکل میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جس کو یوں کہہ دو کہ تاکہ یہ فرق ہو جائے کہ اصل مجنو کون ہے اور چوری کا مجنو کون ہے۔ ہاں مجنو لیلا کا بڑا مشہور قصہ ہے کہ جب وہ روزانہ جو ہوتا وہ سلسلہ ہوتا اور کھانا بھیجتے اور کھا لیتے، وہ کھا لیتا، مجنو بن کر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک دفعہ کا پتہ کیا جائے کیا ہے، چھری اور تشتری بھیجی کہ چاہیے گوشت کا ٹکڑا چاہیے لہٰذا آ جاؤ۔ تو اس نے دیکھا، اس نے کہا بھائی وہ خون دینے والا مجنو تو وہ ہے، میں تو چوری کھانے والا مجنو ہوں۔ تو یہاں یہ فرق محسوس ہوا کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے ہم تو مومن ہیں، پہلی سب میں آ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن جب احد کی طرف جانے کا وقت آیا انہوں نے راستہ چھوڑ دیا، نہیں ہم نہیں جا سکتے، ہمارے لیے مشکلات ہیں۔ اور ایمان والے پہنچے، ہر حال میں پہنچے۔ تو اسی کا تذکرہ یہاں پر یہ ہے، فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ نہیں چاہتا ایمان والوں کو اس حالت میں چھوڑے جس پر تم ہو۔ کیوں؟ ابھی تو تمہارے ساتھ منافق بھی رہ رہے تھے، وہ لوگ بھی رہ رہے تھے، سارے ایک ہی جگہ رہ رہے تھے، ایمان والے اور منافق میں فرق نہیں پتہ چل رہا تھا۔ اس لیے اللہ نے یہ مشکلات پیدا کی، کیوں؟ تاکہ یہ حالات ایسے پیدا کر دی اللہ نے، اور اللہ نے یہ حالات پیدا کر کے اللہ نے یہ بتا دیا کہ تاکہ فرق ہو جائے۔ ہاں حتی یمیز الخبیث من الطیب،
یہ منافق پکے مومنوں سے دور ہو جائیں اور ان میں فرق ہو جائے ان مشکلات کو برداشت کرنے میں، اس لیے کہ منافق کبھی برداشت نہیں کرے گا اور ایمان والا مسلمان وہ برداشت کرے گا۔ تو یہ مسائل میں مبتلا کر کے اللہ نے تمہارا امتحان لیا اور اس امتحان کے ذریعے اللہ نے یہ ظاہر کیا، اس وجہ سے یہ تو اگلی بات تھی ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، تو یہ تھا کہ اللہ بذریعہ وہی بتا دیتے۔ فرمایا یہ غیب کی بات تھی، اللہ کسی کو غیب پر مطلع کرنا تم میں سے نہیں چاہ رہا تھا۔ ہاں اللہ کن کو غیب پر مطلع کرتا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو غیب سے مطلع کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہاں اللہ اپنے رسولوں کو بھی دیتا ہے، وہ غیب کی خبریں دیتا ہے، لہذا جو دیتا ہے وہ بتاتے ہیں، جو اللہ نہ بتائے اس کا نبی کو بھی پتہ نہیں ہے اور کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام 7 بیٹا یوسف کنویں میں ہے، لیکن اللہ نے نہیں بتایا، نہیں پتہ چلا، اور ہاں جب وہ تخت مصر پر بیٹھ گیا تو آج بتا دیا، تو کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، آج تو مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی 1 ہفتے تک نہیں بتایا، پتہ نہیں چلا، اور جب بتانے پر آئے قرآن اتار دیا اور پتہ چل گیا، بتا دیا۔ فرمایا اللہ جس کو چاہتے ہیں بتاتے ہیں اور اپنے انبیاء کو بتاتے ہیں، جتنا چاہتے بتاتے ہیں۔ ما کان و ما یکون، سب کا سب علم صرف اللہ رب العزت کی ذات، عالم الغیب ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ باقی جن کو ہے انہیں غیب کی خبریں دی جا رہی ہیں، غیب سے مطلع کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں اس کا تذکرہ کیا اور آگے فرمایا تو یہی منافقوں کا حال بھی اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا لیکن باقی اور کسی کو نہیں بتایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ پھر اس صحابی سے جا کر پوچھتے تھے یار بتاؤ حضور نے ہمارے بارے میں تو نہیں بتایا، پھر دیکھتے جس کے جنازے میں حضرت حذیفہ نہیں ہوتے تھے تو وہاں صحابہ اس کے جنازے میں نہیں جاتے تھے کہ یہ منافق ہوگا اسی لیے یہ، اور جس کے جنازے میں وہ ہوتا تو فرماتے ہاں یہ مومن ہے۔ تو اس کا ذکر کر کے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، لہذا تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور جب ایمان لاؤ گے وتتقوا اور نفاق سے بچو گے تو پھر تمہیں پتہ ہونا چاہیے فلکم اجر عظیم، تو تمہارے لیے پھر بہت بڑا اجر ہے، اور وہ اجر اللہ کی رضا، اور اس سے بڑھ کر اور کیا اجر ہو، اور جنت۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی سمجھ نصیب فرمائے۔